ونسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وأہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرة من نصیب صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایتی وجب الاحترام علماء اہل سنت قرہ حضرات ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہمانان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بے حد شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ اور اپنے معمولات میں شامل کرنے کی اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، صاحب خانہ نے اپنی رہائش گاہ پر ماہانہ ایک درس قرآن کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جو اصلاحی، تربیتی، روحانی، فکری اور علمی مجلس پر مشتمل ہے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ ایسی مجالس اور ایسی محافل بندے کی اصلاح کے لیے خوبصورت ہیں، اور وہ بڑے لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو الحمدللہ ایسی محفلوں کا انتظام و اہتمام کرتے ہیں اور پھر اس میں
شریک ہوتی ہیں، پھر وہاں سے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے حوالے سے جو پیغام ملتا ہے پھر اس کو ایک سرمایہ سمجھ کر، ضابطۂ حیات سمجھ کر اپنے دامن میں رکھتے ہیں اور پھر پوری زندگی اس پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح خانہ کے اس پروگرام کو، اس کاوش کو اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں نسل در نسل قیامت تک جاری و ساری فرمائے، اور جتنے ہمارے دوست، ہمارے بھائی شرکت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی شرکت بھی ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے۔ ٹائم مختصر سا ہے، تھوڑے سے وقت میں میں نے پارہ نمبر 25 ہے اور سورۃ الشورى کی میں نے آیت نمبر 20 کو تلاوت کرنے کا اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنا؟ 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے، اور ان 2 گروہوں کی جو طلب ہے، جو ان کی خواہش ہے، جو ان کی آرزو ہے، اس کا بھی ساتھ ذکر کیا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ ان کی طلب کا جو بدلہ ہے اس کا بھی اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ذکر کر دیا ہے۔ میری بات پہ غور کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں 2 گروہوں کا ذکر، پھر ان کی طلب، پھر ان کا بدلہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں واضح بیان کر دیا ہے۔ پارہ نمبر 25 ہے اور سورۃ الشورى اور آیت نمبر 20 ہے۔ آئیے مطلب سنیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من کانا یرید، یرید کہتے ہیں طلب کو، یرید کہتے ہیں ارادے کو، یرید کہتے ہیں خواہش کو، آرزو کو، تمنا کو، غرض و غایت کو، اس کے مقصد کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من کانا یرید، وہ لوگ جن کی طلب یہ ہے کہ حرث الآخرہ، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، آخرت ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں، حرث الآخرہ کہ جو آخرت کی کھیتی کے طلبگار ہیں۔ کس کی؟ اللہ رب العزت نے یہاں کتنا خوبصورت پیغام دیا ہے۔ پھر الحم سے لے کر والناس تک یہ سارا کا سارا کلام کلام الہیہ ہے، اور یہ پورا کا پورا کلام کلام الہیہ ضابطۂ حیات ہے۔ یہ سارا کا سارا کلام کلام الہیہ ایک امت کے لیے خصوصی پیغام بھی ہے، درس بھی ہے، فکر بھی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے کلام کے ساتھ وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، نتھی ہو گئے ہیں، پڑھنے کی صورت میں، پڑھانے کی صورت میں، سمجھنے کی صورت میں، سمجھانے کی صورت میں، عمل کرنے کی صورت میں، عمل کروانے کی ترغیب کی صورت میں جڑ گئے ہیں، وابستہ ہیں۔ اور یقیناً آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ قبر کیا؟ قبر، میزان اور پل صراط کا تیرا بہترین ساتھی، بہترین دوست جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ دیکھیں دعویٰ تو پھر کرنے والے بڑے ہیں کہ میں تیرے اوپر جان قربان کرتا ہوں، میرا تن من دھن تیرے اوپر قربان ہے، دوستی ہے، تعلق ہے، پیار ہے، انس ہے۔ تو پھر دعویٰ تو میں بھی کرنا ہوں، دعوے تو میں سارے کر رہے ہیں، لیکن کمال یہ نہیں ہے کہ وہ ساتھ چھوڑ دیں، کمال یہ ہے کہ وہ آخری لمحہ تک، آخری منزل تک وہ ساتھ رہے۔ تو اب دیکھیں تیسرے درس قرآن میں یہ میں بات کر رہا ہوں پیغام کے طور پر کہ آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلا ہے۔ اس سے بڑا تحفہ، اس سے بڑا انعام یا اس سے بڑی دولت نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر، میزان، پل صراط، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہونے تک جو تیرا بہترین ساتھی، جو تیرا بہترین رفیق ہے وہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ایک تفصیل گفتگو ہے، میں نے اس میں سے ایک جملہ لے کر آپ کو دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ وابستے کی یہ صورت میں کہ جو لوگ وابستہ ہیں وہ خوش نصیب ہیں۔ آئیے محترم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پہلے گروہ کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جن کی نظر آخرت پر ہے، جن کی طلب آخرت ہے،
جن کی طلب دائمی زندگی ہے، جن کی طلب اصل زندگی ہے، اس پر نظر ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے کھیتی کی صورت میں بیان کیا ہے، یعنی آخرت کی کھیتی پر جن کی نظر ہے کہ ہماری آخرت کی کھیتی، ہماری جو مستقل جو دائمی زندگی ہے وہ کیا ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، بہترین ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کے لیے پتہ ہم نے انعام کیا رکھا ہے، باری تعالیٰ کیا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نزد لہو فی حرثہ، پھر ہم ان کی کھیتی میں اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں، ان کی طلب میں، اور طلب بصورت محنت، طلب بصورت کاوش، جد و جہد جو دن رات وہ کر رہے ہیں اپنی اصلی زندگی کی، بصورت عبادت و ریاضت، بصورت زہد و تقوی، بصورت ہمدردی، خواہش، یہی ان کی ہے کہ ہماری آخرت کی جو زندگی بصورت کھیتی خوبصورت ہو جائے۔ رب فرماتا ہے کوئی بات نہیں، اگر تیری طلب وہاں ہے، تیری نظر وہاں ہے، پھر تو اس کو حاصل کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے اگر تو زہد و تقوی عبادت کی صورت میں اختیار کیا ہوا ہے، تو پھر ہماری طرف سے دنیا کے اندر تحفہ سن لیں، بدلہ سنیں۔ باری تعالیٰ وہ کیا ہے، فرمایا نزد لہو فی حرثہ، ہم ان کی محنت میں یا ان کی کاوش میں یا ان کی جد و جہد میں ہم اپنی طرف سے کیا کرتے ہیں، اضافہ کرتے رہتے ہیں، برکت داخل کرتے ہیں، ہماری برکت، ہماری رحمت، ہمارا تعاون پھر اس کے ساتھ معامر رہتا ہے، شانہ بشانہ چلتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے۔ اب یہ پہلا گروہ تھا جن کی طلب کا ذکر، پھر ان کا جو بدلہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا رہتا ہے اس کا ذکر اپنے بیان کیا ہے۔ آگے دوسرے گروہ کا ذکر سنیں، رب نے فرمایا، یہ بھی قرآن ہے، اگر آپ نے فرمایا من کانا یرید حرث الدنیا، پھر جن کی فقط نظر دنیا تک کی ہے، کس کا تک، بولیے، دنیا کی کھیتی تک، پتہ بھی ہے عارضی ہے، پتہ بھی ہے مستقل نہیں ہے، پتہ بھی ہے کہ دائمی نہیں ہے، عارضی زندگی، فقط دنیا، اب اس پر جن کی نظر ہے، طلب ہے، خواہش ہے، پھر دن رات ان کی محنت، ان کی کاوش، ان کی جیت و جہد دن رات فقط دنیا کی کھیتی تک محدود ہے۔ رب کہتے ہیں ہم نے پتہ کیا ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، باری طرح کیا، پھر نوتی منہا، پھر ہم نے ان کو تھوڑا سا حصہ دے دیا۔ ہائے ہائے، اگر اربوں بھی ہے نا، کھربوں بھی ہے نا، کیا اربوں بھی ہے نا، کھربوں بھی ہے نا، ساری دنیا کے مالک بھی بن جائے نا، تو رب نے ایک ہی جملے میں سارا کچھ بیان کر دیا ہے، فرمایا نقطہ منہا، ہم نے ان کو حصہ تھوڑا سا دے دیا ہے۔ اب یہاں حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کے بڑے شہزادے ہیں، بڑے بیٹے ہیں، اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں۔ اب یہ میں اس پر ان کی بات کرنا لگا ہوں، نوتی ہی منہا، اگر ان کی فقط نظر دنیا پر ہے تو پھر ہم ان کو تھوڑا سا حصہ دے دیتے ہیں، وہ پوری دنیا بھی مل جائے تو وہ تھوڑا سا حصہ ہے، مطلب کیوں، عارضی ہے۔ بہت بات پہ غور کریں نا، اگر وہ پوری کائنات کے مالک بھی بن جائیں، پوری کائنات کے خزانے بھی مل جائیں، تو پھر بھی نعتہ منہا کے زمرے میں آتا ہے۔ کیا مطلب کہ عارضی ہے، کیا عارضی ہے، اس لیے رب نے فرمایا کہ عارضی زندگی ہے، تو ہم ان کو جتنا بھی دے دیں وہ تھوڑا سا حصہ ہے، کیوں کہ اس کا کنارہ ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ یہاں کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر یہ کائنات رب کے قریب یا رب کے نزدیک اگر مچھر کے، کیا مچھر کے اگر ایک پر کے برابر بھی وقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ ہائے ہائے، اب اس بات کو میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، میرے پاس اتنی بساط نہیں علم کی، لیکن تم سب اہل علم بیٹھے ہو، سینئر بیٹھے ہو، تجربہ کار بیٹھے ہو، سمجھ گئے ہو نا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی، امام حسن کا قول ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اگر رب کے نزدیک اگر یہ دنیا، یہ کائنات اگر مچھر کے پر کے برابر بھی وقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو، منکروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔
اور ایک حدیث بات میں آتا ہے مردہ مچھی کے پر کے مردہ مکھی کے مردہ مکھی کی کیا وقت ہے؟ مکھی تو زندہ بھی تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے. تو یہ حدیث کے لفظ ہے. وہ قول تھا میرے آقا کے شہزادے کا. اب یہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, زبان نبی سے الفاظ نکلے ہیں. اگر مردہ مکھی کے پر کے برابر بھی کیا اس دنیا کی رب کی بارگاہ میں وقت ہی نہیں ہے مردہ, تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے کیوں فرمایا نوتی منہا, ہم نے ان کو تھوڑا حصہ دے دیا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اب ان کو دے دیا ہے تھوڑا سا دے کر. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ما لہو فی الآخرۃ من نصیب, پھر ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہائے ہائے, پھر وہ آخرت میں خالی رہ جائیں گے. اب یہ قرآن ہمارے لیے ہے, یہ ہمارے لیے ہے, یہ نصیحت ہے, یہ پیغام ہے. اگر آج کے بعد یہ میں یہاں اس کلام میں اللہ تعالی نے منع نہیں کیا کیا کہ تم دنیا نہ کماؤ, دنیا کماؤ, اربوں خربوں کماؤ, لیکن 3 باتوں کا خاص خیال رکھو. آنے پہ بھی کڑی نگاہ رکھو کہ آ کہاں سے رہا ہے, اور یہ بھی کڑی نگاہ رکھو کہ خرچ کہاں ہو رہا ہے. جائز تو ہو رہا ہے نا, خرچ کرنے پر بھی شریعت نے پکڑ کی ہے. قرآن کہتا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اور تیسرا جملہ سننے والا ہے جو قابل توجہ ہے, یہ دیکھنا ہے کہ یہ دنیا رب کی بارگاہ میں جھکنے میں رکاوٹ تو نہیں ہے. اگر رکاوٹ ہے تو وبال ہے, مصیبت ہے. اب اگر اس پر صحابہ کرام کی مثالیں میں دوں تو ایک طویل موضوع ہے کہ صحابہ کرام اگر کسی صحابی کے سامنے دنیا کی دولت نے تھوڑی سی رکاوٹ کی, ساری دولت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی. توجہ ہی نہیں کی ہے کہ یہ بات کیا ہے, یہ دولت اور مال کیا ہے جو رب کی بارگاہ میں جھکنے میں رکاوٹ ہے. وہ مال تو نہ ہوا, وہ تو وبال ہے, وہ مصیبت ہے. اس لیے محترم قرآن مجید کی میں نے ایک آیت کریمہ کے حوالے سے میں نے 2-4 باتیں آپ تک میں نے پہنچا دی ہیں. اب یہاں سے جو سبق آپ اور میں نے لیا ہے وہ انشاءاللہ ہم نے لے لیا ہے. اب آگے بڑھیے, میں 1-2 مثالیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینا چاہتا ہوں. ایک بات ذہنشین کر لیں اور بڑی قابل توجہ ہے, وہ سننے والی ہے. آقا علیہ السلام کے گھر والوں نے کیا, دیکھو نا آج کو تو مولوی صاحب کا بیٹا یہ کہے کہ میرے ابا جان جو ہیں عالم دین ہے, بخشش کروا لیں گے, عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے جی. پیر صاحب کی اولاد یہ کہ جی کوئی بات نہیں جی, والد صاحب پیر صاحب ہیں تو بخشش کروا لیں گے, عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو جن کا اپنا گھر کا نبی ہو ان کا مقام کیا ہوگا؟ قرآن ان کا, نبی ان کا, رب ان کا, دین ان کا, جن سے سب کچھ ہمیں میسر ہے, جن سے ہمیں سب کچھ ملا ہے. اب باقیوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں. جتنے آقا علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں, جتنے قرابت دار ہیں, سب ایک سائڈ پہ کر دیں. اب فقط آقا علیہ السلام کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور دونوں شہزادے حسنین کریمین جن پہ اکثر گفتگو ہوتی ہے, جن پہ اکثر تبصرہ ہوتا ہے, فضائل بیان ہوتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم ان چاروں کی زندگی اٹھا کے دیکھو, ان کی زندگی کی ایک ایک ادا میں سے نبی کی ادا نظر آتی ہے, ان کی سیرت میں سے نبی کی سیرت نظر آتی ہے, ان کے کردار میں سے نبی کا کردار نظر آتا ہے, ان کی اداؤں میں سے نبی کی ادائیں نظر آتی ہیں, ان کی زندگی میں سے نبی کی زندگی نظر آتی ہے. داماد نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے سسر وقت کے نبی ہیں, ہم عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے جی. سب زادی کہتی نہیں محترم ایک بات سنیں, آقا علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, اگر ان کو یہ تحفہ جو ملا ہے نا کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ, یہ تحفہ نبی پاک علیہ السلام نے نہیں دیا, ابا جان نے بیٹی کو یہ تحفہ نہیں دیا ہے. یہ تحفہ بھی ملا ہے تو رب کی طرف سے ملا ہے. سارے بولیے, یہ تحفہ بھی ملا ہے, بولیے رب کی طرف سے ملا ہے. اور ملا کیوں ہے؟ کیا نبی کی بیٹی ہونے کے ناطے؟ تو بیٹیاں تو 3 اور بھی ہیں. کیا حضرت زینب نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت ام کلثوم نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟
حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے، 3 صاحبزادیاں اور ہیں، ان کو یہ تحفہ کیوں ملا ہے؟ اس پر ایک لمبا تبصرہ ہے، کتنی محبت تھی ابا جان کے ساتھ، چھوٹی تھی، کیا سلوک تھا، کیا ادب تھا، کیا تعظیم و توقیر تھی، کیا دین کے معاملے میں تعامل تھا، وہ ایک لمبی گفتگو ہے۔ سر ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آقا علیہ السلام کی اس بیٹی کو اگر رب کی طرف سے تحفہ ملا ہے تو کیوں ملا ہے؟ اس نیت پر، اس بنا پر کہ نبی کی بیٹی ہے؟ نہیں محترم سنیے، آقا علیہ السلام کی اس بیٹی نے اپنی ابا جان کی ایک ایک ادا کو ادا کیا ہے، کیا ایک ایک ادا کو ادا کیا ہے۔ یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی 3-4 بیویاں محو گفتگو تھیں، کیا تھی؟ سارے بولیے، محو گفتگو تھیں، ہم بیٹھی ہوئی تھیں تو اچانک کیا دیکھا کہ صاحبزادی آ رہی ہے، بیٹی آ رہی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ آ رہی ہیں، تو ہم نے اپنی گفتگو کو ترک کیا اور ہم نے ادھر دیکھا تو ہم نے آپس میں ایک جملہ بولا، ایسے لگتا ہے جس طرح نبی پاک علیہ السلام خود تو تشریف نہیں لا رہے ہیں، ہائے ہائے کہ بیٹی کی چال بھی ابا جیسی ہے، ہائے ہائے کیا یہاں سے سبق نہیں ملتا، یہاں سے درس نہیں ملتا امت کو؟ آج ہماری خواتین، ہم نے ان کو کیا درس کر دے رکھا ہے، کیا تیاری کروا رکھی ہے؟ ہماری بیٹی ہو، ہماری بیوی ہو، ہماری مشیرہ ہو، ہماری والدہ ہو، تو پھر مختلف پروگراموں میں جو ہماری حالت ہے وہ تمہیں بھی پتا ہے۔ اور آقا کی صاحبزادی اپنے خامد کو یہ کہے کہ جب میرا انتقال ہو تو میری چارپائی رات کے سمرہ میں لے جائیں، اور وہ بھی اندھیرے میں لے جائیں، رات کی تاریکی میں جائے، پھر بھی میرے ساتھ پتھر رکھے جائیں، کسی کو یہ بھی نہ پتا چلے کہ جسم وزنی ہے یا ہوڑا ہے۔ ہائے ہائے اتنی شرم و حیا کی پیکر ہے، تو پھر رب کیوں نہ فرمائے؟ اب میں ان کی کوئی گفتگو نہیں کر رہا، ان کی کوئی میں سیرت نہیں بیان کر رہا، میں تو ان کی زندگی میں سے ایک مثال دی ہے کہ گھر والے ہو کر تو پھر ان کی توجہ من کان یرید حرث الدنیا پر نہ تھی، انہوں نے زبان نبوت سے قرآن پڑھا تھا، سنا تھا، خود پڑھا ہے، ان کی نظر یہی ہے کہ من کان یرید حرث الآخرہ، ان کی ساری زندگی کی کاوش نبی پاک کی سنت کی صورت میں، نبی کی یادوں کی صورت میں، ان کی بھی نظر بھی آخرت کی کھیتی پر تھی۔ تو رب نے پھر تحفہ دے دیا، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری صاحبزادی کی تیری فرما برداری مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ میں نے تیری بیٹی کو اپنی طرف سے ایک پروٹوکول دے دیا ہے۔ پروٹوکول کیا ہے کہ جنتی جتنی عورتیں ہیں سب کی میں نے سردار بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ بس توجہ رکھیں انشاءاللہ، میں ختم جلدی کرنے کی طرف قریب ہوں کیونکہ اذانوں کا میرے خیال میں ٹائم ہو گیا ہے، تو پتہ نہ تھا بھائی عمر صاحب کو کہ ٹائم آج کل 8:30 ہو گئے ہیں جماعت کا، تو ان کو ٹائم اور دیا تھا، لیکن بہرحال پھر بھی انشاءاللہ میں 1-2 باتیں مختصر کر کے انشاءاللہ، کیوں کہ اب امتحان بھی آپ پر بڑا سخت آ گیا ہے، ویسے بیان تو میں ہی کر رہا ہوں نا، تو پسینے تو مجھے زیادہ آنا ہے آپ سے زیادہ کہ نہیں جی، آپ کو بیٹھے بیٹھے آئے گا، تو اس لیے آپ پریشان نہیں ہونا۔ توجہ طلب جملہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی صاحبزادی کو نبی پاک نے ابا جان کی فرما برداری پر، اداؤں کو ادا کرنے پر، آپ کی عشق میں، آپ کی محبت میں، آپ کی خدمت میں، آپ کے پیار میں، آپ کے ادب و احترام میں، تعظیم و توقیر میں محو ہونے پر رب نے پروٹوکول دے دیا، دنیا میں دے دیا، آخرت میں جو ہونا وہ تو دیکھو نا، نزد لہو فی ہر سے ہی، دنیا میں رب نے نظارہ دکھا دیا کہ میں نے تیری سب دادی کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا، ساری عورتوں کی سردار۔ یہ نہیں فرمایا ان کو سائڈ میں کر دو باقیوں کی سردار ہے، ان عورتوں کو علیحدہ کر دو باقی کو سردار نہیں، جتنی خواتین ہیں سب کی میں نے سردار بنا دیا۔ کیا بنا دیا ہے؟ بولیے۔ تو اگر شہزادوں کو اگر حسنین کریمین کو، قاری صاحب اگر دونوں شہزادوں کو رب نے پروٹوکول دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ یہ نبی پاک کے شہزادے ہیں، نبی پاک کے بیٹے ہیں، خدا کی قسم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، خدا کی قسم ان کا ایک ایک پہلو، زندگی کی ایک ایک جہت، زندگی کا ایک ایک گوشہ، زندگی کا ایک ایک جز نانا جان کی زندگی کے مطابق ہے۔
پھر ایک ایک ان کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں. اگر ایک پہلو کا ہم لے لیں تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ان کے ایک پہلو کا مکمل کر سکیں. قیامت برپا ہو سکتی ہے لیکن ان کا ایک پہلو بھی ہم پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. لیکن اب اس میں سے فقط میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بس ایک دو باتیں کر کے انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگر سب کے الگ بیان کریں ایک طویل گفتگو ہے, ان کا بھی ایک پہلو لے رہا ہوں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کے جس پہلو کو دیکھیں گے نا, جس پہلو کو دیکھیں گے, عبادت اور ریاضت کو دیکھ لیں, تقویٰ دیکھ لیں, ہمدردی دیکھ لیں, اللہ کی مخلوق کا پیار دیکھ لیں, سخاوت کو دیکھ لیں, فیاضی کو دیکھ لیں, نبی کا عشق دیکھ لیں, اللہ کے حکم کی تعمیل دیکھ لیں, جس پہلو سے جس انداز میں جس رنگ میں دیکھیں گے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر پورے اترے ہیں, پورے اترے ہیں. ان کی زندگی میں سے ان کے نانا جان کی زندگی 14ویں کے چاند کی طرح چمک کر نظر آ رہی ہے. تو سبق نہیں, درس نہیں, فکر نہیں, دعوت فکر ہے. اب آئیے ایک میں بات ان کی بڑی خوبصورت کرنا چاہتا ہوں جو میری زبان پہ آ رہی ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب آپ راستے میں جا رہے ہیں, غریب لوگ وہ بھی ٹکڑے اٹھا کر بازاروں سے رکھ کر کھانا کھا رہے ہیں. کوئی خاص انتظام نہیں ہے, کوئی خاص طعام نہیں ہے, کوئی خاص کھانا نہیں ہے. غریب ہیں, کیا غریب ہیں, فاقہ ہے, بھوک ہے. اور وہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ ٹکڑے اٹھا کر, ہائے کیا کر سب کون کر, اگر جملہ آنے والا یہ کون کرے, کیڑا پیر کرے تو کیڑا مولوی کرے, میں نہیں کر سکنا. یہ میں لچھے دار تقریر کر رہا ہوں جناب, بڑا درس دے رہا ہوں جناب, کمال کر رہا ہوں, مجھ سے نہیں ہونا. جو امام حسن رضی کر کے دکھا دیا خدا کی قسم, اور نانا جان کی امت کو سبق دے دیا ہے اور فکر دے دیا خدا کی قسم. آقا کا شہزادہ ہو, جنتی نوجوانوں کا سردار ہو, تو پھر یہ عمل کر کے دکھائے. کون وہ پیر ہے, وہ میں دنیا داروں کی بات نہیں کرتا, میں تو بات کرتا ہوں دینداروں کی. وہ کون سا علامہ ہے, کون سا مفتی ہے, کون سا شیخ الحدیث ہے, کون سا وہ پیر صاحب یہ کر کے دکھائے. ہمارے تو دینداروں میں تکبر پیدا ہو گیا ہے, متکبر ہو گئے, کسی سے سلام لینا پسند نہیں کرتے. حاجی صاحب وہاں موجود تھی آج وہ شادی حال میں, رانا برادری ساری اکٹھی ہوئی تھی, بڑا مجمع تھا, اس میں نے محبت پہ درس دیا ہے. کس پہ؟ کبھی یہاں بھی انشاءاللہ موضوع چھیڑیں گے. محبت کا درس دیا ہے. کیا ہو گیا یار, یہ دنیا کی دولت نے ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کی محبت ہی ختم کر دی, پیار ہی ختم کر دیا. منافقت آ گئی, کوٹ پن آ گیا, منافقت آ گئی, گندگی آ گئی ہے. تو مرنا نہیں, قبر میں نہیں جانا. نبی پاک کو کیا جواب دیں گے, رب کو کیا جواب دیں گے؟ قول و فعل میں تضاد ہے, اوپر سے اور اندر سے اور. نہیں, اللہ کے بندو نہیں, مرنا ہے. ان قریب ہم نے منوں کے مارے مٹیوں کے نیچے جانا ہے. غور کریں, جملہ سنیے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے, ساتھ خادم ہیں, نوکر آپ کے ساتھ, ماننے والے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ غریب لوگوں نے وہ بھی ٹکڑے, کوئی خاص ہوتا نا کھانا کوئی انتظام کیا نہیں, غریب لوگ ہیں اور ٹکڑے اٹھا کر رکھ کر کھانا کھا رہے ہیں. امام حسن جب غریب سے گزرے کہ لگے, امام صاحب ہماری دعوت قبول کرو. ہائے ہائے ہائے, ہماری دعوت قبول کرو. امام حسن رضی اللہ ٹکڑوں کو دیکھا, نہ غریبوں کو دیکھا, بس آپ نے دعوت, پتا تھا کہ دعوت کا قبول کرنا میرے نانا جان کی سنت ہے, اور پھر غریبوں کی دعوت کو قبول کرنا ڈبل سنت ہے. یہ امام حسن کی تربیت رضی اللہ تعالیٰ کی. نبی کی گود میں پلنے والے کی تربیت نہیں, ان کی ہونی کس کی ہے؟ آقا علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہونے والوں کی تربیت نہیں, تو ہونی کس کی ہے؟ آج ہم پتہ کس ڈگر پہ چلے, دیوبندی ہیں, سنی ہیں, اہل حدیث ہیں, اہل تشیع ہیں, آج میں لچھے دار تقریریں ہو رہی ہیں جناب. مفتی صاحب بیٹھے, شیخ الحدیث بیٹھے ہیں, باہر موٹر سائیکلوں کی لینے لگی, گاڑیوں کے لینے لگی. جی علامہ صاحب کا بڑا کمال عمل ہے, کمال گفتگو کرتے ہیں, ممبر سے نیچے اترے خود بھی پہنچے ہوئے ہیں, سننے والے اس سے ڈبل پہنچے ہوئے ہیں. کیا ہماری تقریریں ہیں, کیا ہمارے درس ہیں, کیا ہماری تقریبات ہیں؟ حضرت صاحب رب نے فرمایا آمنو وعملوا الصالحات, نیک اعمال یعنی عمل کے بغیر گزارا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. اگر ہوتا پھر رب نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ خطاب تو غیر مسلموں کو ہونا چاہیے تھا, یہ خطاب مسلمانوں کو ہو رہا ہے کہ مسلمانوں ایمان مانو, اسلام میں داخل ہو جو پورے کے پورے. کس طرح داخل ہونا ہے؟ آئیے امام مصر مجتبی بتا رہے ہیں ایسے داخل ہونا ہے. وہیں بیٹھ گئے, نوکر کھڑے ہیں, خادم دیکھ رہے کہ امام صاحب نے کیا کیا, اور وہ بھی ٹکڑے بازاروں سے اٹھا کر رکھے ہوئے, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا.
وہ سوچ رہے تھے، چھ مگویاں کر رہے تھے. امام حسن مجتبیٰ بلند آواز سے بار بار کہتے رب متکبروں کو پسند نہیں کرتا. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندگان خاص علم الغیوب وازروہم ہم جواسیس القلوب، اللہ والے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. تو امام حسن مجتبیٰ سے بڑھ کے اللہ والا کون ہو سکتا ہے جی؟ کون ہو سکتا ہے؟ ایک کشف ہوتا ہے، ایک استخارہ ہوتا ہے، ایک مراقبہ ہوتا ہے. مراقبہ استخارہ خود کرنا پڑتا ہے، کشف رب کی عطا ہے، جس کو مل جائے، جس کو مل جائے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس کشف تھا، تو ادھر سے پانی شروع ہوتا تھا وضو کرنے والا، جہاں سے پانی ختم ہوتا تھا آپ آخر میں بیٹھتے، ادھر جو آ کر وضو کرتا کچھ سود کھا کے آیا، اس کے پانی سے پتہ چلتا یہ سود کھا کے آیا، یہ زنا کر کے آیا، یہ شراب پی کے آیا. جو گناہ کر کے آتا پانی سے پتہ کر لیتے، پھر اس کو الگ الگ جا کر سمجھا کے تھک گئے، کہنے لگے مولا تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کشف کو واپس لے لے مجھ سے، میں تو تھک گیا ہوں لوگوں کو سمجھا کر. اگر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جن کا دور نبی پاک کے قریب کا زمانہ ہے، 70 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، 70 ہجری میں قریب کا زمانہ ہے، وہاں اس کا یہ حال ہوگا تو اب تو پھر اللہ اللہ ہوئی پی ہے نا، ان تک کمال ہوگی نا، اب تو تمیز ہی نہیں رہی ہے. بہرحال ٹائم کافی ہو گیا. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ بیٹھ گئے، اور جب ادھر باتیں ہوئی تو آپ نے کیا کہتے تھے بلند آواز سے کہ رب متکبروں کو پسند نہیں کرتا، رب متکبروں کو پسند نہیں کرتا. ہائے ہائے، جو میں نے کام کیا ہے یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، اور یہی رب کو پسند ہے. پھر ہم نے کی دعوت کھائی، ان کا شکریہ ادا کیا، پھر ان کو ساتھ لیا. پھر آپ کو پتہ ہے امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت کتنی کمال تھی. پھر آپ نے ان کو کپڑے دیے، کھانا دیا، راشن دیا، ساتھ ان کا شکریہ ادا کیا کہ آج آپ نے مجھے دعوت دی ہے. بس ایک میں بس پسینہ تو آپ کو آ رہا ہوگا، اور ماشاءاللہ آپ نے بڑا ساتھ دیا میرا، تو میں کچھ کر تو نہیں سکا، کچھ دے تو نہیں سکا، لیکن بہرحال ایک بات میں آپ سے انشاءاللہ گوشوار کر کے پھر آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں. بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں قول آپ کا میں دے دوں، آپ کو سنا لوں. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، بلکہ عوام نے پوچھا کہ رب کی بارگاہ میں بہترین شخص کون ہے، یعنی اعلیٰ کون ہے، عظیم کون ہے، جس کا رب کی بارگاہ میں بڑا مقام ہو، یعنی رب کو پسند کون سا ہے. فرمایا جو زندگی میں اوروں کو شریک کر لے. ہائے ہائے ہائے، اوروں کو زندگی میں شریک کر لے. تو شریک کی کرنا ہے، تو تم ویسے بمبے کڈی کھڑوتا ہے ہیں، تو شریک کی کرنا ہے. ہائے ہائے ہائے، وہ کبھی سوتا کہ رات آدمی جب سوتا جب صبح اٹھتا ہے نا، پھر وہ تیاری کرتا ہے ان کوڑکی کتنے لونی ان کن کنو قابو کرنا. میں کہتا ہوں کوئی تیرا قابو نہیں چلا، پتر ماں دیا چادنا پھر بھی دو ہی نہیں انشاءاللہ، اور سلیبوں کے نیچے جائیں، پھر کوڑکیاں لامی ہوتے جا کے سب پرو کر کے تو کھل جائیں گے. اللہ کے بندے ہوش کر، ہوش کر. میں کہا کہ تو 22ویں گریڈ پر بھی کوئی افسر کام کر رہا ہے نا، وہ مجھے 3 کروڑ کی کوٹھی بنا کے دکھائے، 5-7 گاڑیاں کھڑی ہیں. مجھے تو 38 سال آپ تقریریں کرتے ہو گے جناب، دن رات بیانات، لوگ خدمت کرتے ہیں، تھوڑی ہوگی زیادہ ہوگی نہ ہوئی کوئی ہوگی. ہم تو گاڑی نہیں لے سکے، میرے ساتھی کئی ہیں ہمارے گاڑیاں لے لیں. مجھے یہ کہتے کر صاحب تو گاڑی لے لو، بڑے سال ہو گئے. میں کہ اس گو تو کچھ نہ پھول، کس کی گاڑی لوں؟ اللہ کے بندے تمہیں کیا نظر آ رہا ہے کہ میرے کارخانے فیکٹری لگی ہوئی ہیں؟ الحمدللہ کا شکر ہے